الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. صدر محترم، حضرات علماء کرام اور بلبلان باغ رسالت، بالخصوص بہت ہی انوکھے اور انتہائی فصیح اللسان نقیب ناظم جلسہ حضرت مولانا جمال عبد الناصر صاحب قاسمی، صدر مدرس مدرسہ فیض العلوم بہوارہ اور مدرسے کے محتمم ناظم حضرت قاری سعادت اللہ صاحب دامت برکاتہم، کافی دیر سے بچوں کا پروگرام چل رہا تھا اور پھر اس کے بعد باضابطہ جب جلسے کا دوسرا رخ سامنے آیا تو علماء کرام کے تاثرات آئے. صدر جلسہ حضرت مولانا نسیم احمد صاحب قاسمی، بانی و ناظم جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات نرچک، ان کا بہت ہی مختصر اور پرمغز خطاب ہوا. بہت ہی نادر انداز میں نے دیکھا کہ آج وہ ہم کلام تھے ماشاءاللہ. جلسہ بہت بڑا نہیں ہے، مجمع بھی چھوٹا ہے. کچھ احباب سڑک پر کھڑے ہوئے تھے اور نقیب جلسہ نے بار بار ان کو تنبہ کیا کہ آپ آ جائیں، خامخواہ اپنے آپ کو زحمت کیوں دے رہے ہیں، چونکہ شبنم بھی پڑ رہی ہے اور یہ بڑا خطرناک دورانیہ ہے کیونکہ موسم سرما کمزور پڑ گیا ہے اور یہ جا رہا ہے. اور جاتی ہوئی سردی سے بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ زیادہ پنگا نہیں لینا چاہیے. تو ہمارے نوجوان پتہ نہیں کس بھرم میں ہیں کہ سڑک پر ننگے آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، بیمار پڑ جائیں گے. وہ دو راہیں ہیں آپ کے پاس، یا تو آپ مجلس کا حصہ بن جائیں اور یا نہیں تو آپ گھر چلے جائیں آپ، کیونکہ یہ بزم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں مؤدب بیٹھنا ہوگا آپ کو اور باادب اور انتہائی زیادہ شائستہ انداز میں آپ کو یہاں پر آپ کو رہنا ہوگا. بے ہنگم پن اور بے تہذیبی یہاں گوارا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ سب سے بڑی چیز نسبت ہی ہے، نسبت ہی میں سب کچھ رکھا ہوا ہے. تو یہ نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اور یہ بزم ہماری امام الانبیاء فخر الرسل مولائے کل دانائے سبل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. اس لیے یہاں کسی بھی طریقے کی بے سلیقگی کو پسند نہیں کیا جائے گا. تو ہم پھر سے کہہ رہے ہیں، بار بار کہا گیا ہے کہ آپ ایک سلیقے سے بیٹھ جائیں، ترتیب سے ادھر ادھر منتشر نہ ہو. مرد سے زیادہ خواتین مجھے لگتا ہے کہ جلسے کا حصہ ہیں، جن میں زیادہ تعداد جو ہے زین العلوم کی طالبات کی ہے اور اچھی خاصی تعداد سامعات کی ہے جو محلے سے آئی ہوئی ہیں. ہم جب آ رہے تھے تو ہم نے بھی دیکھا کہ سلسلہ تھا. تو سبھی لوگ جبی کے ساتھ سنیں، جلسہ بہت دیر تک نہیں چلے گا. جیسا کہ کہہ دیا ہے ناظم جلسہ نے کہ میرے بعد جو ہم لوگوں کا مکھن ہے، زبدہ ہے اور سب سے بڑے خطیب ہیں حضرت مولانا قاری نسیم اختر صاحب، وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں
منفرد لب و لہجہ ان کا سرحد پار سے لے کر کے آئے ہوئے ایک بڑے ہی سوزے دروں رکھنے والے بہترین خطیب اور دلوں کی دنیا کو آباد کرنے والے اپنے ایک بیان سے قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کا طرز ان کو اتنا بھایا کہ انہوں نے اپنی اس کو طبیعت ثانیہ بنا لیا، اور ماشاءاللہ ہر جلسے میں اس کے جوہر وہ دکھلاتے رہتے ہیں، اور کافی اثر انگیز ان کا بیان ہوتا ہے۔ اور یہ کہا جائے اگر کہ ان کی تقریر سن کر کے کہ دیکھنا تقریر کی لذت، کہ اس نے جو کہا میں نے سوچا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، تو ایسا بولتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ سامنے والا یہ چاہ رہا ہو کہ یہی بولا جائے، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ گفتگو کر رہے ہوں اور سامنے آپ کے جیسے ہوں۔ جب وہ بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کا احساس ہو جائے گا۔ مجھے مقدمۃ الجیش کے طور پر بھیج دیا گیا ہے کہ زمین ہم ہموار کر دیں ان کے لیے، تاکہ جو کوئی تھوڑی بے ترتیبی ہے وہ مرتب ہو جائے، استوار ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے خطیب سے ہم روبرو ہوں گے انشاءاللہ، اور ان سے آپ محظوظ ہوں گے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے۔ میرا نصیبہ کہ میں آپ کے دیار پہ آپ آیا ہوں، اور زندگی کی بھاگ دوڑ میں جہاں ہر کوئی مشغول ہے، ہر ایک کے پاس کام ہے، اور شور شرابہ ہے کہ کسی کے پاس کام نہیں، لیکن اگر کسی سے پوچھئے اور ملیے تو ہر کوئی کہے گا کہ میں بہت مشغول ہوں۔ اس مشغولی میں یہ مشغولی کہ کوئی اپنے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ملانے کی فکر کر رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ مدرسہ۔ یہ مدرسہ آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے، اور یا پڑھیں گے نہیں پڑھ پائیں گے تو سنیں گے۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل پر جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کی جو اولین تاریخ ہے، جہاں سے آغاز اسلام ہوا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جہاں سے اسلام پروان چڑھنا شروع کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر کے یہ مدرسے کا نظام چل رہا ہے۔ چنانچہ دار ارقم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 38 مسلمانوں کو لے کر کے پڑھا رہے تھے، جب آپ 38 مسلمانوں کو لے کر پڑھا رہے تھے، تو اسی وقت میں 39ویں مسلمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی لینے کے لیے آ گئے تھے، اور بڑے ہی انوکھے انداز میں آئے تھے، اور اس کی وجہ بھی تعلیم ہی تھی کہ حضرت فاطمہ بنت الاسد جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ بتاتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نعیم بن عبداللہ نام تھا اس شخص کا، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا تھا راستے میں، اور بہت مشہور واقعہ ہے وہ، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتلا رہا ہوں مدرسے کو۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن بہنوں کے پاس پہنچے، سورہ طٰہٰ کی وہ تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن شریف سن کر کے چکے اس وقت میں اس کے خلاف بغاوت چل رہی تھی، اور لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں وہ باغی ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین سے باغی ہیں، اور ایک نیا دین کو وہ رواج دے رہے ہیں۔ تو دشمنی اور عداوت چرم پر تھی، اپنوں کو بھی لوگ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ یہ بہن بہنوں ہی تھے، ان کو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ لمبی قد کاٹھی کے آدمی، مضبوط آدمی، شجاع و بہادر آدمی، نڈر آدمی، بہت مارا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی دنیا بدلی، پڑھنا وجہ بنا، قرآن کریم سبب بنا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر تو رہے تھے، لیکن دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی جامع میں متشکل کیا، تو اس کے ذریعہ بنے حضرت عمر خطاب کے بہن بہنوئی، اور وہ پڑھنا اور پڑھانا وہی ذریعہ بنا جی۔ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو بہن سے کہا کہ لاؤ نسخہ اٹھا کر کے، کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ جب پڑھ کے سنا ہے، دل کی دنیا بدلی ہے، آپ گئے ہیں وہاں، تو چونکہ تلوار میان سے باہر تھی ویسے ہی رہ گئی بے دھیانی میں، آپ اسی طرح سے حاضر ہوئے۔ آپ جب آئے تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر ادھر آ رہے ہیں، تلوار ننگی ہے ان کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آ رہے ہیں سیدھی طرح سے پیش آتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کی ہی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 23 سالہ دور نبوت میں 10 سے زیادہ جملے سخت نہیں ارشاد فرمائے، اس میں سے ایک یہ بھی سخت جملہ ہے
ایک یہ بھی سخت جملہ ہے. سمجھ میں آیا کہ کبھی کبھی داخلے کی کاروائی میں اور مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے سختی بھی برتنی پڑتی ہے. اور حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آقا کریم نے فرمایا کہ اگر سیدھی طرح سے پیش آتے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دیں گے. اور قبل اس کے کہ حضرت ابن خطاب کچھ کہتے، دروازہ کھول کر کے جب داخل ہوئے ہیں، دروازہ کھلوانے کے بعد چونکہ اجازت لینے کا رواج تھا، ہماری طرح نہیں کہ کوئی کہیں بھی گھس گیا، ہم لوگوں کے زمانے میں یہ چل رہا ہے. تو کھولنے کے بعد جب آپ نے اس سے پہلے کہ حضرت عمر کچھ کہتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد کا دامن پکڑ کے کھینچ کر کے کہا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو حضرت خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں داخل لینے کے لیے آیا ہوں. اور پھر کیا تھا؟ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، کہا دین اسلام حق ہے، کلمہ حق ہے. کیا تعلیم دیتے ہیں؟ آپ کہا نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں نماز حق ہے، بالکل حق ہے. تو پھر یہاں کمرے میں بند کمرے میں کیوں؟ اور آپ نے پھر اعلان کیا، پھر پورا قصہ ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے اور 2 یتیم بچوں کی زمینیں لے کر کے مسجد بنوائی، تو وہاں بھی اپنے پڑھنے پڑھانے کا نظام بنایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی وہ پڑھنے پڑھانے ہی کے لیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو پڑھانے ہی آئے تھے، اور پڑھائی کے بغیر دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. آپ یہ بھی جان لیجئے، آج بھی چاہے وہ پڑھائی کیسی بھی ہے، کسی بھی لائن کی پڑھائی ہے، بغیر پڑھائی کے انسان کا وجود محال ہے. پڑھائی اگر نہ ہو تو انسان کا وجود ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی جو تاریخ ہے آبادی کی، بھلے ہی یہ لوگ جتنا کہیں کہ 3 لاکھ سال سے انسان آباد ہے، ہم ڈارون کے نظریے کو نہیں مانتے. ہمارا نظریہ صاف ہے، ہمارا نظریہ صاف ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ ہم نے روح پھونکی اس میں، حضرت آدم میں. یہاں سے شروع ہے ہماری کہانی. اور دوسرا پارٹ ہماری کہانی کا یہ ہے، اہبطوا منہا جمیعا. یہ جو احباط جمیع ہے فی الارض، اس کی تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ 7000 سال ہے، اتنا ہے. تو ہماری جو تاریخ ہے پڑھنے پڑھانے کی اور انسانی سماج کی ڈائریکٹ، ہم یہ مانتے ہیں ڈائریکٹ کہ ہماری جو تخلیق ہوئی ہے بابا آدم کی، وہ کسی اور پلینٹ پر ہوئی ہے، کسی اور پلینٹ پر ہوئی ہے، اور وہاں سے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے. یہ ہم مانتے ہیں. ہم ارتقائی نظریے کے قائل تو ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے کوئی ڈارون کہہ رہا ہے یا اس کے جاننے والے کہتے ہیں کہ پہلے کوئی جانور کی شکل میں تھے یا پھر اس کے بعد انسان بنے. ہم اس کو نہیں مانتے، یہ دوسری بحث ہو جائے گی. پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے، وہ پہلا انسان جب اس دھرتی پر بسایا گیا، بلکہ اس سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی-روح انسان بنا دیا، حضرات ملائکہ کا اعتراض کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد دلیل دینے کے جواب دینے کے لیے تو اللہ پاک فرماتے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پہلے پڑھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَعَلَّمَ. یہاں بھی پڑھا کہ انسان کی تخلیق کا پہلا حصہ حضرت آدم کی شکل میں جب متشکل ہوا تو اس کو بھی پہلی ڈیوٹی یہی ملی کہ پڑھایا. تو پہلا کھانا کیا ملا حضرت آدم کو؟ پڑھائی، تعلیم، پڑھایا. حضرت آدم علیہ السلام کو ایسا پڑھا دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزوں کا علم. اور آپ جان لیجئے کہ اس چھوٹے سے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ جتنی تھنگس ہیں، اشیاء، جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی گئی. کیا بتا دی گئی؟ خالی نام بتا دیا گیا نہیں، مفسرین بتلاتے ہیں کہ نام بھی بتا دیا گیا، خواص بھی بتلا دیے گئے، اس کے فائدے بھی اور نقصان بھی. حاشیہ جلالین میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا حتی القصعۃ والقصیۃ والفصوۃ والفصیۃ. قصع اور قصیہ کا ترجمہ کر دے رہا ہوں، فصوہ اور فصیہ کا مولانا سمجھ گئے مولانا لوگ، تو یہ لوگ اپنا مزے رہے. ہاں، چھوٹے سے چھوٹا برتن سے بڑے برتن تک، یعنی برتن آپ سوچ لیجئے کہ چرند، پرند، درند، آندار، جاندار، یہ وہ الٹا، جتنی چیزیں دنیا میں ہو سکتی ہیں، دنیا میں ہو سکتی، جنت میں اس میں بہت زیادہ چیزیں نہیں تھی، جتنی چیزیں اللہ پاک خود فرماتے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب کچھ سکھا دیا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ،. پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا. تو فرشتے کہہ گئے کہ نہیں، ہم تو
شکست تسلیم کرتے ہیں، ہمارے بس کا نہیں ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ایک تجربہ تھا ہمارے پاس کہ ہم نے دیکھا تھا آپ نے انسانوں سے پہلے ایک اور مخلوق کو ہزاروں سال تک آباد رکھا تھا اور لڑائی جھگڑے کرتی تھی. تو مجھے لگا کہ شاید یہ بھی اسی طرح سے یہ بھی لڑائی جھگڑا کرے گا. میں نے اعتراض کر دیا ہمارے بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آپ بہترین جاننے والے ہیں اور آپ ہی حکمت کا سمندر ہے، ہم کچھ نہیں جانتے. ختم ہو گئی بات. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بعد میں آئے. آپ سے پہلے ہزاروں انبیاء آئے. ابھی مولانا نسیم صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 انبیاء پیدا کیے. 1,24,000 کی تعداد سب سے پہلے ہماری جماعت میں منقع کر کے ہماری جماعت میں حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، جن میں سے 70,000 انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے. بنی اسرائیل سے 70,000 انبیاء. ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک روایت میں 3,000 ہے. تو 3,000 بھی اگر ہے تو بہت ہے. قرآن کریم میں کل واضح جو نام کے ساتھ ہے وہ 25 ہیں اور ایک اشارہ ہے تو 26 انبیاء کا تذکرہ ہے الفاظ میں. باقی کا تو ہے نہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی کے لیے کہہ دیا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہم نے آپ کو اے محمد بتا دیا، بہت کا نہیں بتایا. تو حضرات انبیاء علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اچھی خاصی اولاد میں ہے، اچھی خاصی تعداد میں ان کی اولاد میں انبیاء ہیں. 12 بیٹے تھے بنیامین اور یوسف، ایک ماں سے تھے اور یہ دونوں نبی تھے. اور بعض روایتوں میں آیا کہ حضرت یہودا یہ بھی نہیں تھے. بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہے کہ یہودی یہودا کی وجہ سے کہا جاتا. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں بالکل بھی نہیں ہے. یہودا اور ایک بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاوی. یہودا سب سے بڑے لڑکے تھے اور لاوی مجھلے والے تھے. وہ لاوی ہی ہیں جس نے کہا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہ کہنے والے نے کہا کہ نہیں یوسف کو قتل مت کرو. یہ کہنے والے لاوی تھے. مفسرین بتلا دے کہ وہ جو جس نے روکا تھا وہ مجھلا بھائی تھا، سوتیلا. ماں دوسری تھی. چونکہ 4 شادیاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، 2 تو سگی بہنیں تھیں. آپ جانیں کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا، معظم حصہ زندگی کا کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور ہے، جلیل القدر پیغمبر میں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حضرت امام الانبیاء کے جد امجد ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان. کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسماعیل ایک اسحاق. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک بیٹا، کون؟ نبی کی شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے میں نے بتایا کہ حضرت اسحاق جو آپ کی دوسری بیوی حضرت سارہ سے تھے، ان سے پیدا ہوئے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب سے پیدا ہوئے حضرت یوسف، بنیامین، لاوی، دان، نفتالی. جی اور بھی بہت سارے، یہودا ہے، یساکر ہے، زبولون ہے، بہت سارے بیٹے ہوئے. لیکن 2 بیٹوں کے بارے میں آیا کہ وہ نبی تھے. وہ تیسرے کے بارے میں بھی شک ہے جن کے بارے میں نے کہا یہودا. سب کا کام تھا پڑھنا پڑھانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے، 12 سال کے تھے، ایک روایت کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق 10 سے 12 سال کے، کیونکہ قرآن میں الفاظ آیا فلما بلغ معہ السعی، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا کے ساتھ چلنے لگے تھے. جی تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ امتحان ہوا. اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے، کیسے چھوٹے تھے؟ کہا کہ فتح یذکرہم یقال له ابراہیم. اور عربی میں فتح کا لفظ جو آتا ہے وہ مراہق کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ جب مراہق کی سرحد سے، رہ کی سرحد سے جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو وہ شاب اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر 12-14 سال میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا، یہی عمر رہی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کر کے نمرود نے آگ میں ڈالا تھا. اور آگ کا گڑھا جیسا کہ لکھا ہوا ہے حیات الحیوان کے اندر کہ 70 گز گہرا تھا وہ. تو 7 یا 21 210 فٹ گہرا گڑھا. جی اور 30 گز چوڑا، تو 30 یا 90
90 فٹ جو ہے چوڑا تھا. تو اس میں شیطان نے بتایا کہ آگ کی جو لہک تھی وہ لپٹ تھی اس کی بہت زیادہ تھی, آس پاس سے گزرنے والے پرندے جل جاتے تھے. تو اس نے کہا کہ گروز کے ذریعے جو ہے ڈالا جائے, یہ آئیڈیا اس نے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ امتحان سے گزرے, اس امتحان سے گزرے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, آپ کی شادی ہوئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور ابھی دودھ پی رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو چھوڑ دو, ان کو لے جا کر کے رکھا وہاں اور چھوڑ دیا. کہاں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. میں یہ بتلا رہا ہوں, کیوں بتلاؤں گا میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بے لباس ہوئے, آپ کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آئے, آپ کو پیشکش کی گئی کہ آپ کہیے تو ہم بچا لیں آپ کو. کہا نہیں, میرا اللہ بچائے گا. اس کے بعد پھر آگ کو اللہ نے خود حکم دیا, ٹھنڈی ہو گئی. پورا واقعہ مشہور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے اور بڑے ہوئے اور بڑے ہوئے, شادی ہوئی, آپ کو دھیا پتا نہیں ہوا. 90 سال کی عمر ہو گئی, بالکل ایک دم بڑھاپے کی عمر کہ جس میں آدمی مایوس ہو جاتا ہے. تو اس وقت میں چونکہ دعا مانگتے رہے یہ رب حب لی من الصالحین, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی اور دے دیا بیٹا. بیٹا پیدا ہو گیا. بیٹا پیدا ہوا چھوٹا, ابھی دودھ پیتا ہوا, ابھی حرکت نہیں کر سکتا. ہم انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ نامکمل ہوتے ہیں, ہو تو جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے جسمانی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابھی بہت ساری چیزیں ہماری تدریجاً صحیح ہوتی ہے. اسی حالت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا وہاں. یہ بھی امتحان ہوا جی. ایک تو 90-92 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا اور اس کو چھوڑ دیا. اب بیوی کو, بیوی عورت ہے اور بے آب و گیا میدان میں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, آپ کے پاکیزہ گھر کے پاس میں نے چھوڑ دیا ان کو آپ کے حکم کے مطابق. وہ ہوا. پھر اس کے بعد وہاں سے آپ لے کر کے آئے, تھوڑے بڑے ہوئے تو اس کے بعد قربانی کے لیے پیش کر دیا گیا. خود قربان گاہ تک چلے گئے. کہاں کہ نارے نمرود میں ڈالے گئے. یہ بڑے بڑے میجر امتحانات دینے کے بعد جب سارے امتحانات میں پاس ہو گئے, اس کے بعد پھر ایک انجینئرنگ کا امتحان ہوا, بہت بڑا امتحان ہوا. پہلے انجینئر حضرت ادریس علیہ السلام کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے وہ بھی انجینئر. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. گھر کون بناتا ہے؟ ایک ایسی بنیاد جو ہزاروں سال سے ملیامیٹ ہو گئی تھی, اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب میں دکھلایا کہ یہاں پر بنیاد ہے. اس اسٹرکچر کو کھودنا, کھود کر کے اس کی تلاش کرنا, یہ انجینئرنگ کا شعبہ, یہ مہندسہ ہے جی. اور آپ وہاں سے اس کے بعد اس کو ڈالتے ہیں آپ, اور اس کے بعد کیا مانگتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ پہلا امتحان وہ یاد رکھیے, دوسرا امتحان یاد رکھیے, تیسرا امتحان یاد رکھیے, حضرت ابراہیم کا خود کا امتحان یاد رکھیے. سارے امتحانات میں وہ پاس ہو گئے. فَأَتَمَّهُنَّ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کے بعد انعام میں دعا کیا مانگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوری دنیا میں ایک پڑھانے والا مدرس مانگا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ اے میرے پروردگار, میری تمام قربانیوں کا بدلہ, میرے تمام امتحانات میں پاس ہونے کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ مجھے عطا کر دیجئے. ربنا وابعث فیہم, آپ ان میں ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو جسم کو بھی فزیکلی بھی پڑھنے کے لیے لائن میں لگا دے اور روح کو بھی توانائی بخشنے کی خوراک مہیا کرے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, جسمانی طور پر بھی اس کو پڑھنا آ جائے, اس کی روح بھی سنور جائے, ایسا معلم بھیج دیجئے. چنانچہ پروفیسر کائنات, سب سے بڑے معلم, سب سے بڑے استاذ, امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انعام کی شکل میں عطا فرمایا. اور سب سے بعد میں جب آپ آ گئے 23 سال تک لوگوں کو پڑھایا. کیسے لوگوں کو پڑھایا؟ ابھی کہہ رہے تھے نا ذکی احمد پمی بھائی کہ یہ جنگل میں منگل ہے, وہ آگ کی کہانی سنا رہے تھے. یہ جنگل ہے اور اس جنگل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کتنے بندوں کو توفیق بخشی ہے. ہم یہ کہتے ہیں, ایک بات بولتے بولتے مولانا نسیم احمد صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ قاری سعادت صاحب بہت زیادہ باصلاحیت نہیں کہ بہت بڑے علامہ فہم, ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول کس کو کرتا ہے. جمال عبد الناصر صاحب ایک شعر بہت پڑھتے ہیں, وہ پڑھ کے شاید سنا دیے ہوں گے, سنائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت تو بہتوں کو دیتا ہے لیکن رزق حلال سب کو نہیں دیتا ہے. تو علم اللہ تبارک تعالیٰ بہتوں کو دیتا ہے, بڑی بڑی صلاحیتوں سے نوازتا ہے اللہ, لیکن کام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ ملکہ دیا ہوا ہے. سمرا مشرقی چمپارن کے 2 مدرسے, خیروا, آپ دیکھ لیجئے ان کے قائم کرنے والے حافظ صاحب سے. اشاعت العلوم کانپور میں بہت بڑا مدرسہ ہے, قلی بازار میں. وہ کیا نام ہے وہ قاضی صاحب کا؟ حافظ عبد القدوس ہادی صاحب, حافظ صاحب بیچارے. اللہ اکبر, پورے کانپور کو علم کا گہوارہ بنانے میں ان کا رول ہے جو وہ کوئی بھول نہیں سکتا.
قاری احتشام صاحب چمن گڑھ مسجد کے جامع مسجد کے امام، لوگوں کو بولنا سکھایا انہوں نے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مفتی کا لقب لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی قاضی کا لقب لے کے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی مولوی کا تو بہت بڑا نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اخلاص کی گنتی ہوتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آواز بھی اچھی نہیں تھی اور آپ کی تو شکل بھی اچھی نہیں تھی زمانے کے لحاظ سے، لیکن جو حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو عطا کیا تھا وہ ایسی تھی کہ جب حضرت بلال ہنستے تھے تو پوری دنیا ہنستی تھی، اور حضرت بلال کو جب غم لاحق ہوتا تھا تو پوری دنیا غمگین ہو جاتی تھی. ایسی غلامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بلال کو عطا ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے. حضرت قاری سعادت صاحب کی سعادت کی بات ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہے. اب یہ اونسی گوٹ کی بھی سعادت کی بات ہے، ورنہ بغل میں بہت ساری جی یہ سعادت بزور بازو نیست تارا بخشد خدای بخشندہ. جی بالکل. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب کر کے قربانیاں دینے کے بعد جو انعام مانگا وہ انعام میں محمد مانگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں مرثے شہود پہ عالم فنا میں جب آئے ہیں آپ اور عالم جاویدہ کا سبق پڑھانے کے لیے، تو آپ جب غار حرا میں ہیں تو ایک فرشتہ جلوہ نما ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پڑھیے، پہلا لفظ سے پڑھیے، چھوڑو اس کے بعد کی بحث کو کہ حضرت نے کہا کہ مانا بقاری اس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آئے عالم افق پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب بن کر کے آئے تو آپ کو پہلا پڑھایا ہی گیا ہے کہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. حالانکہ آپ امی ہیں، آپ کے امی ہونے کی بہت ساری حکمت مصلحت ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کر رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور قربانیوں کے بعد جو انعام مانگا، انعام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ آئے بزم میں، اتنا تو سبھی نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو پوری دنیا پہ چھا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے پڑھنے پڑھانے کا طریقہ سکھلایا. قبا گئے، وہاں مدینہ شریف گئے، وہاں 2 یا 3 بچوں کی زمینیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ذی النورین کی مدد سے وہ مسجد کے لیے وہ زمین خرید لیا آپ نے. مسجد جب تیار ہو گئی تو اس میں نماز کے ساتھ ساتھ تعلیم کا بھی سلسلہ رکھا. اس لیے میں جہاں تک آواز جا رہی ہے میں یہ بھی ضمن عرض کرتا چلوں عوام الناس سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ جس مسجد کے اندر اگر تعلیم نہیں ہو رہی ہے وہاں تعلیم کا نظام کرے، اس لیے کہ وہ مسجد سنت کے خلاف چل رہی ہے. اور جس مسجد میں تعلیم کا نظام ہے وہ الحمدللہ میں ہوش میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سنت کے مطابق چل رہی ہے. مسجد میں تعلیم نہ ہو پھر مسجد ہے کس لیے؟ مسجد صرف سجدہ کرنے کے لیے نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی چھاونی تھی مسجد. آپ وہاں ٹریننگ دیتے تھے، وہاں پڑھائی ہوتی تھی، وہاں انسانیت کو سنوارنے کے گڑ سکھائے جاتے تھے، وہاں روح کو صیقل کرنے کے لیے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور عرش الہی سے وہاں پیغام آتے تھے اور لوگوں کے زنگ زدہ اور ظلمت کدے میں روشنی پھوٹتی تھی کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تبارک و تعالی نے لفظ بھی وہی استعمال کیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ تبارک و تعالی امتحان کا استعمال کیا ہے. امتحان کا محنت، حن یحن حنن کے معنی آتے ہیں تگو دو کرنا، محنت کرنا. تو امتحان جو ہے لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر عمل جو ہے دلالت کرتی ہے. یہ ہر زبان میں یہ چیز مسلم ہے، ہر زبان میں، یہ کوئی عربی کا خاصہ نہیں ہے. تو اولئک الذین امتحن اللہ، یہ کہاں سے؟ یہ پڑھنے پڑھانے کی بات ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. تلاوت کرتا ہے، تلاوت کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کے لیے اللہ تبارک نے ہر جگہ. اس کو بھی سمجھ لیجیے آپ. پڑھنا اور پڑھانا اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف پڑھنا برائے پڑھنا تو یہ مقصد نہیں ہے. یتلو، تلا یتلو تلاوتن کے معنی آتے ہیں تلا یتلو تلاوتن و تلون. مقامات حریری میں ہم لوگوں کو بتایا گیا تھا تلول بدیع. جی ابو زید سروجی جو ہے وہ کہتا ہے کہ علامہ بدیع الزماں ہمدانی کے نقش قدم پر ہم چلے. تلول بدیع تو تلایتل کے معنی ہی آتے ہیں کہ تلاوت کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. تو قرآن کریم بغیر عمل کے پڑھنے کا تحقق ہو ہی نہیں سکتا. تو قرآن کریم جو لوگ پڑھتے ہیں وہ آدھا کام کرتے ہیں. پڑھنے کے بعد جب قرآن کریم پر عمل ہوگا تب گویا کہ پورا پڑھنا مکمل ہوگا.
पढ़ने और पढ़ाने दोनों का ताल्लुक इस बात से है कि उस पर पढ़ने वाला भी अमल करे, पढ़ाने वाला भी अमल करे। एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूं, चूंकि जलसा छोटा है, नकीब जलसा ने पहले भी कह दिया था, और सर्दी का मौसम है और हम लोग की आज जो है इमामों की खास तौर से हफ्तावारी कोई दिन की छुट्टी होती है, उसमें से आज हम लोगों की छुट्टी है। तो कारी सादत साहब से तो शिकवा भी था मोहब्बत में कि आप जलसा रखा कि जब आइंदा तो जुम्मा का दिन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि घर में बड़े लफड़े हो जाते हैं। हाँ, मलकाएं जो है वो बैठी हुई है बिल्ला चौकी लेकर के कि एक हफ्ता के बाद आए हैं और बच्चों को छोड़ करके चले प्रोग्राम में। हाँ इंशाअल्लाह, तो मसला है इसका ध्यान रखना। तो जलसा छोटा है, पढ़ना बगैर अमल के उसका तहक्कुक नहीं। ये बात को बहुत, ये नुक्ता मैंने बताया है, ये कोई नया नुक्ता नहीं है, ये उसी माने में लिखा हुआ है। कुरान करीम के बारे में तो मैं तो कहता हूँ, मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि आप इस बात को बतलाइए, पूरी दुनिया को बतलाइए कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारी सारी चीजें और सारी तहकीकों के मुकाबले में मेरे पास कुरान करीम है। मैं जिस दिन कुरान करीम को डूब कर पढ़ लूं और जिस दिन मैं कुरान करीम को खुद समझने लगूं, मुझसे बड़ा जादूगर कोई नहीं हो सकता है, मुझसे बड़ा सहर अंगेज कोई नहीं हो सकता है। कुरान करीम आसमानी किताब है, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये हकीकत है। तो कुरान करीम का तहक्कुक उसी वक्त होगा, मेरे पढ़ने वाले बच्चे भी सुन रहे हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, और पढ़ने वाली बच्चियां भी सुन रही हैं, और पढ़ाने वाले हमारे अहबाब हमारे दोस्त यार भी सुन रहे हैं कि कुरान करीम की तिलावत का तहक्कुक उसी वक्त होगा। और वही तिलावत महमूद है, मकसूद है, मतलूब है। वही तिलावत और वही पढ़ना मकसूद है, मतलूब है, महमूद है, और उसी की कीमत है कि जिसको पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद उस पर अमल भी हो। वरना पढ़ना लफ्जों का रटना नहीं है, पढ़ना उसी वक्त मुतहक्किक होगा, क्योंकि कुरान करीम की तिलावत की जाती है, कुरान करीम सिर्फ पढ़ा नहीं जाता है। बात समझ रहे हैं जी? समझ में आ रही भाई? ये बताने के बेचारे वीरान लोग जो है ये अब तक खड़े ही हुए हैं वहां पे। अरे बीमार पड़ जाओगे यार, बाद में तुम गलियाओगे, यहाँ कुर्सियां खाली है, किस बात की परेशानी है? बैर कह, मेरी बात ही खत्म हो रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का एक निजाम बनाया, और पढ़ने का निजाम बनाया, उसके साथ ही अमल को जिंदगी के लिए नमूने हयात बनाया कि जिंदगी में अगर अमल नहीं है तो फिर जो है बेअमल पढ़ने पढ़ाने का कोई मकसद नहीं बनता है। आज हमारे यहाँ मामला ये है, हमारी जिंदगी इस कदर मशगूल हो गई है, मैंने इस बात शुरू की थी, हमारी जिंदगी इस कदर मशगूल हो गई है और हमने मशगूल कर लिया है। हालांकि वही दिन है, वही रातें हैं, वही खाने की टाइमिंग है, वही लुकमे हैं, वही मिकदार है, फिर किस चीज की बढ़ोतरी हो गई कि हमारी मशगूली बढ़ गई? किस चीज की? मालूम है क्या हुआ है? मालूम हुआ ये है कि हमने आखिरत को भुला दिया और दुनिया में हमने जी लगा लिया। ये सबसे बुरी चीज, बल्तो से हयात दुनिया वल आखिरत खैरु व अबका, ये बेचैनी, ये इस्तिराब। आजकल मैं दोस्तों को नमाज की दावत दे रहा हूँ। आजकल मैं तकरीरों में आमतौर से नहीं कहता, मैं नमाज पर भी तकरीर बहुत कम है, बहुत ही कम, हद से ज्यादा, लेकिन मैं आजकल मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं बात कहूंगा और मैं कहना चाह रहा हूँ, उसको सुनिएगा। नमाज के बारे में अभी हम ये कहते हैं अपने दोस्तों से कि आपकी जिंदगी में बहुत टेंशन है, परेशानियां हैं, उलझने हैं। आप इसको जमाने की चीजों के से मिसाल से समझें। जो चीज चल रही है, ये माइक ही है मिसाल के तौर पर, वो कैमरा है, उसमें बैटरी लगी है, पता नहीं क्या है मामला, जो भी है, हमारी गाड़ियां चलती हैं, मशीनें चलती हैं, जो भी आलात हैं जिससे हम आसानी से चीजों को कर लेते हैं, उसमें सब में एक रूल है, एक साइंस है। उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो आला बिगड़ जाएगा। वो आला क्या है? अच्छा, जितनी चीजें हैं हर एक चीज में ये चीज पाई जाएगी, ये कॉमन है, मुश्तरक है। ये क्या है कि उसको आराम चाहिए, ब्रेकर चाहिए, ब्रेक चाहिए। आप देख रहे हैं रास्तों में भी ब्रेकर होते हैं, रास्तों में भी ब्रेकर होते हैं, जो सरकारी ब्रेकर होते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, वो वाला ब्रेकर नहीं जो हमारे जो क्या कहते हैं कि बस्तियों में बना दिया जाता है कि पोल जो है सरकारी पोल को गाड़ दिया गया, वो तो तकलीफ पहुंचाना है। खल्क़े खुदा को वो ईज़ा पहुंचाना है, वो नाजायज है, वो सही नहीं है। वो हमें नाजायज कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको हक हासिल नहीं है कि आप रास्ता घेरें। आप हाँ, ये जो लोग इस तरह से चल रहे हैं कि उसकी वजह से आपके बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं, अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, आप उसको रोकने के लिए गलत को गलत से कभी ठीक नहीं किया जा सकता, शराब से नजासत दूर नहीं की जा सकती। तो मैं उस ब्रेकर की बात कर रहा हूँ जो सरकार बनाती है ब्रेकर।
تو مشین کو بھی آرام چاہیے، بریکر سڑک کے لیے چاہیے، اور آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو 50 کلومیٹر کے بعد 100 کلومیٹر کے بعد چاہے کار ہو یا 2 ویلر ہو یا جو بھی گاڑی ہو جیسی بھی ہو اس کو بھی آرام کروایا جاتا ہے، گاڑی روکی جاتی ہے۔ جو بڑی گاڑیاں ہیں اس میں پانی ڈالا جاتا ہے یا اس کا جو بھی سسٹم ہے ابھی نئے انداز کے اعتبار سے، ہماری جو گاڑیاں ہیں ہم رکتے ہیں اگر ہم کو لمبا جانا ہے تو۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ تحفہ ملا ہے یہ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ شکل میں ملتا رہا ہے، تعداد الگ رہی ہو، ہمارے یہاں 5 ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بعد پھر اب کوئی نبوت کا معاملہ ہے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اکمال دین بھی ہو گیا اور اتمام نعمت بھی ہو گیا، اب کچھ باقی نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں سائنسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیٹ کر دی، اس کو کھودنے کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے ساری چیزیں، کیونکہ اب یہ دور جو چل رہا ہے یہ سائنسی دور چل رہا ہے یہ، اور سائنس کا ترجمہ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، توجہ چاہوں گا کہ سائنس کا ترجمہ ہم لوگ علوم سے کرتے ہیں، علوم سے، اور علم ہی کی بات چل رہی ہے۔ تو یہ جو دور ہے چونکہ یہ دور نبوی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شروع میں کہا کہ آپ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آئے تھے، اور پڑھنے اور پڑھانے کے حصول یابی کا جو نتیجہ اس کو کہتے ہیں علوم، اور اس علوم کا ترجمہ اگر کریں گے ہم آج کے زمانے میں انگریزی میں تو وہ ہوگا سائنس۔ تو یہ سائنسی دور ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ترقیاتی دور نہیں، اس وجہ سے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا زمانہ ہے، لہذا یہ سائنسی دور ہے اس اعتبار سے۔ تو جتنی چیزیں اسلام میں فٹ کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سائنسی اعتبار سے فٹ کی ہے۔ اب ایک ایک چیز کو میں بتا کے اس پر بات کروں، 5 منٹ انشاءاللہ اور دیجیے۔ ابھی ہمارے یہاں کیا ہے، فجر کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے۔ جرمن کا ایک ڈاکٹر ہے، آج سے لاک ڈاؤن جب لگا ہے اس سے پہلے 2019 یا 20 کی بات ہو سکتی ہے، اس نے یہ بات ثابت کی کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک جو آتے ہیں عام طور سے وہ 4 بجے بھور سے لے کر کے 8 بجے کے دوران آتے ہیں بالعموم، اور اس کی بات اس نے جو تفصیلات لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ انسان جب بہت دیر تک سو جاتا ہے تو دل تو پمپنگ کرتا رہتا ہے، وہ تو کبھی سوتا نہیں ہے، وہ انسان کا دل جو ہے وہ جاگا رہتا ہے وہ، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر دماغ کا تذکرہ کیا ہے کہ دماغ کو جو ہے سمجھ کی چیز بتایا ہے، اور دنیا والے دماغ کو ہی سب کچھ کہتے رہے۔ اب یہ سائنس میں یہ بھی بات اب آشکارا ہو گئی ہے کہ دل کے اندر بھی جو نیورونز دماغ کے اندر پائے جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ 40,000 اس کا کاؤنٹ ہوا ہے کہ 40,000 نیورونز دل کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن اس دل کا جو نیورونز ہے وہ مر چکا ہے، وہ زندہ کب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پانی سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پانی سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھ لے گا کوئی آدمی تو قبر کے نیچے کی چیزیں اسے دکھنے لگیں گی، نہیں دکھتی؟ بھائی قبر پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اوسی گوٹ کے مسلمانوں کا دیکھا ہے قبر کو؟ جنت پر ایمان ہے کہ نہیں؟ جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں، یقین شک نہیں ہے، جہنم کے بارے میں شک نہیں ہے، میزان عدل کے بارے میں شک نہیں ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا جو قلوب کے نیورونز ہیں اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پانی پڑ چکا ہے، لہذا ہمارے 14 طبق روشن ہے۔ تو آپ علوم کی دنیا سے سمجھیے کہ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اتنا چھوڑ دیا، عنوان قائم کر دیا۔ حکمت کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ سپیریئر لیڈر جو ہوتا ہے وہ جج جو ہوتا ہے سپیریئر جج، اور وہ کلا چاہے کتنی دلیلیں دے دے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کس تاریخ میں بیان کر دے، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ فیصلے تو بیان ہونے کے لیے نہیں ہے آج، وہ تو وہاں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کہہ دیا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، فرمایا جرمن سائنسدان نے تو فجر کے بارے میں فرما دیا۔ ظہر کی نماز کے بارے میں تحقیق 25 سال پہلے ہم نے ماہنامہ سائنس کی دنیا میں پڑھا تھا کہ 10 منٹ کا جو یہ تھراپی ہے، نیند تھراپی، جی 10 منٹ کا، اس سے آدمی کے اندر اتنی ارجا انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جی اتنی انرجی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے امیون سسٹم اس قدر بوسٹ ہو جاتے ہیں کہ جو کینسر کے کیڑے ہیں اس سے بھی لڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اس کے جسم سے طاقت ختم ہو جاتی ہے. آپ جب قیلولہ کریں گے یا مثال کے طور پر دن بڑا جب ہوتا ہے اور کھانا وانا کھا کر کے اگر آپ تھک گئے, اب اس کے بعد سورج کی تمازت کم ہونے لگتی ہے. سورج کی تمازت جب جب کم ہوتی ہے, ابھی دیکھیں بوڑھے چچا وغیرہ ہیں جو 17 دسمبر سے لے کر کے 11 جنوری تک ٹھنڈی پڑی ہے, اس سیزن کی بات میں بتا رہا ہوں, ہاں یہ سب چیزیں میرے دماغ میں چلتی رہتی ہے. 17 دسمبر سے لے کر کے 11 جنوری تک جو ٹھنڈی پڑی ہے, اس ٹھنڈی کے دوران میں آپ بوڑھے چچا سے پوچھے گا پورا بدن ہاتھ درد کر رہا ہے. کیوں درد کر رہا ہے؟ کیوں درد کر رہا ہے؟ بلڈ سرکولیشن جو ہماری پتلی پتلی نسیں ہیں, نالیاں بنی ہوئی ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ خون صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہا ہے, جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. انسان جب بہت دیر تک سو جاتا ہے یا سست پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں جاگتے ہوئے بھی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے, اور وہ وقت ہوتا ہے عصر کا. لہذا عصر کی نماز پڑھیے. اور آپ مغرب کی نماز, سورج غروب ہو گیا, اب کیا کہتے ہیں لوگ, بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیے, ہمارے جیسے جو ہے کنٹل والے مولانا نسیم اختر صاحب ہماری برادری کے ہم سے ٹاپ پر ہیں, وہ 20 تو میں 19, تو ہم لوگوں کو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے مغرب سے پہلے کھانا پینا بند کر دیجئے, بلکہ ہو سکے تو کھائے پیے نہیں کیجیے. ہاں یہ بھی کچھ محبین نے یہ بھی کہہ دیا, بتائیے کیسا اخلاص ہے اور کیسی محبت ہے بےایمان والی. کہتے کھائے بھی نہیں کیجیے, نہ دال کھائیے نہ بھات کھائیے, نہ بھات کھائیے نہ روٹی کھائیے, کچھ نہیں کہتے. کیا کھائیے؟ کہ پھل کھائیے. ارے مرد پھل کھائے کے لیے پیسہ رہی تب نا, دال بھات تو سستا ملو. جی خیر بیر کب کیا ہے بھائی, جب سورج ڈوب گیا, جب سورج ڈوب گیا تو اب اس کے بعد آپ کھانا پینا بند کر دیجئے. کیوں بھائی, کیوں؟ سورج سے کیا معاملہ ہے؟ کہا سورج سے معاملہ ہے, سورج سے معاملہ یہ ہے کہ سورج جب چلتا رہتا ہے اس کی جو شعاعیں, ریڈیشن جو نکلتی ہے, 8 ملین ٹن ہیلیم گیس پرتی سیکنڈ اس سے خارج ہوتا رہتا ہے. یعنی 80 لاکھ ٹن گیس اس سے 1 سیکنڈ میں خارج ہوتی ہے. تو وہ جب پڑتی رہتی ہے تو پوری دنیا کو ریڈیش کیے رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ جب کسی کو کینسر کا مرض ہو جاتا ہے تو اس کو ریڈیو تھراپی کی جاتی ہے. ریڈیو تھراپی کی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہی تابکاری شعاعوں سے اس کے جو ٹیشوز جو گل چکے ہیں, سڑ چکے ہیں, اس کو جلا کر کے ختم کیا جاتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا ہے کہ جو اچھے ٹیشوز ہیں وہ بھی بیچارے سے پیٹ میں آ جاتے ہیں. اسی وجہ سے کینسر کے مریضوں کو دوائی بہت زیادہ فائدہ نہیں کرتی ہے. یہ ہے اس کا پہلو. ابھی سائنس کچھ تک نہیں گیا ہے, لیکن اگلے 4-5 سال میں ایسا ہو جائے گا کہ ایک انجیکشن سے انشاءاللہ کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جو ریڈیائی ریڈیشن ہے اس کا ایک فیلڈ ہے پورا, اس سے جو ہے کھیتیاں پکتی ہیں, پھل پکتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اب جب وہ سورج غروب ہو گیا تو وہ ریڈیشن جو ہے وہ کم ہو گیا. وہ اب آپ کو جو ایک انرجی مل رہی تھی سورج کی طرف سے وہ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہوا. اب معاملہ یہ ہوگا کہ پھر وہی والی کہانی آ جائے گی کہ بلڈ سرکولیشن جو ہے جسم کا وہ تھمنا شروع ہو جائے گا. اب جب آپ کچھ کھائیں گے تو وہ اسٹاک ہوگا. وہ اور اسٹاک اگر ہو جائے, کوئی چیز جمع ہو جاتی ہے, کہا گیا ہے کہ پانی سب سے طاقتور چیز ہے. الماء طہور لا ينجسه شیء. سائنسدانوں کے سائنسدان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پانی پاک ہے, اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. پانی بہت مضبوط ہے, لیکن پانی بھی اگر ٹھہرا رہ جائے تو آقا کریم نے فرمایا کہ مائع راکد جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے, رنگوں کو بدل جائے. تو پانی جو ہے وہ ہمارے بلڈ ہی کی طرح سے وہ بھی ایک مائع ہے, پانی ہے. تو جس طریقے سے پانی اگر تھم جائے تو گندا ہو جاتا ہے, ایسے ہی خون جب ریڈیشن نہ ملنے کی وجہ سے تھمنا شروع ہو جاتا ہے تو اب جو ہے نا ہماری باڈی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جو امیون سسٹم ہے ہمارا وہ سست پڑ جاتا ہے. لہذا مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیے, جہاں آپ کی ورزش ہوگی تو آپ کا جو تھم گیا تھا وہ چالو ہو جائے گا. علامہ محمود چغتائی کی کتاب میں پڑھا تھا, ماڈرن سائنس اور سنت نبوی, اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اس میں دیا ہے کہ جب میں یورپ میں کسی شہر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایک پادری آیا, بولا کہ ہم لوگ تو آج کل یہی سائنس پڑھا رہے ہیں, تو یوگا سکھا رہے ہیں, یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ ہم لوگوں کی نماز میں ہے یہ, ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں یہ. تو اگر کہا گیا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ, حضرات علماء ادھر بھی بیٹھ گئے, یہاں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ بالکل اب باڈی ہماری, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ پوری باڈی مکمل اپنی جگہ پر ہو جائے, ہے کہ نہیں؟ اس کا نام دیا سنت. جی امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے, یہ اگر اس میں کمی ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی. یہ سائنس ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سائنس ہے جو ان کے شاگردان صحابہ کرام سے سیکھتے ہوئے یہاں تک آئے. ایک یہ کہہ رہا ہے کہ سنت ہے, جس کو سنت سے محبت ہے وہ ایسے کرے گا, اور ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واجب ہے, جس کو واجب سے محبت ہے
وہ ایسے کرے گا، کیا کرے گا کہ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیے تو باڈی کو اپنی جگہ بالکل سنتولت کیجئے. یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے، دل کی پمپنگ کا سسٹم جو ہے، 1 منٹ میں 72,000 لیٹر خون کو وہ ادھر ادھر پوری باڈی کے اندر دوڑا دیتا ہے. ابھی دنیا کے اندر کوئی مشین موٹر ایسی نہیں بنی ہے جو اس تیز رفتاری کے ساتھ اتنی پتلی نسوں سے خون کو جاری کر دے. تو جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ہم کو وظیفہ دیا گیا کہ ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اللہم ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو پوری طریقے سے ہماری باڈی جو ہے وہ صحیح طریقے سے آ جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم ایسے جاتے ہیں سجدے میں، کیسے؟ جیسے آپ کو امام صاحب نے، مولانا صاحب نے بتایا کہ آپ کو سیدھے جانا ہے، پہلے سر کو نہیں ایسے کرنا نیچے. تو یہ فزیکلی آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ہے. تو سائنسی طور پر سمجھیے کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے یہ بریک لینے کی. جی اس لیے میرے بھائی، بغیر تعلیم کے آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی پڑھنے پڑھانے کے لیے، اور ہم پڑھنے پڑھانے کے بغیر اگر زندگی کا تصور کر رہے ہیں تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اور ایک آخری بات کہ جس قوم کو ہم نام نہیں لیں گے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی وہ سپر پاور ہے اور پوری دنیا کے اندر حاوی ہے. آپ جب غور کریں گے تو اس نے 2 کام کیے ہیں، ایک طاقت جمع کی ہے اور دوسرے تعلیم جمع کی ہے. ہم کو بھی وہی کام کرنا ہے. اور اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں ہمارے کسی کام کی ہے تو اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں اور پرزور طریقے سے ایسے ادارے ہر گلی نکڑ پہ قائم کیجئے. میں تو بہت خوش ہوتا ہوں. اور برملا واٹس ایپ وغیرہ جو اس طرح کی بحثیں ہوتی ہیں کہ فلاں مدرسہ ایسا نہیں، جو جس درجے میں کام کر رہا ہے، 10 بچوں کو لے کے پڑھا رہا ہے محلے کا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے وہ کفارہ ادا کر رہا ہے، وہ ہماری طرف سے کفارہ ادا کر رہا ہے. یہ میں قربان جاؤں، اندلس کی تاریخ یہاں دہرائی نہیں جا رہی ہے، اس کی صرف وجہ ہی ہے. ورنہ تو 1857 کے بعد مولانا جمال عبد الناصر صاحب ہندوستان کے اندر قیامت برپا ہو جانی چاہیے اور یہاں اسلامی شناخت کو مٹ جانا چاہیے. لیکن یہ دین ہے مدرسوں کا کہ یہاں بادشاہی حکومت ختم ہو گئی، بادشاہی وظیفہ خور علماء ختم کر دیے گئے. اب وہ سسٹم ہی نہیں رہا، بادشاہی نہیں رہے تو نہ رہا سہاگ، نہ رہی سہاگن، سارا ختم ہو گیا. تو ہماری ساری چیزیں فنا ہو جانی چاہیے. لیکن یہ مدرسوں کی دین ہے، یہ مدرسوں کا دین ہے اور یہ اس کی قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم باقی ہیں. یہ بہت بڑی بات میں کہہ کے جا رہا ہوں. 1857 کے بعد جب بہادر شاہ ظفر ختم ہو رہا تھا اور مغل چراغ ٹمٹماتے بلکہ ختم دفن ہو گیا ایک طریقے سے کہہ لیجئے، اس کے بعد سے ہندوستان سے اسلام کو مٹ جانا چاہیے تھا. لیکن اسلام اگر باقی ہے تو مدرسوں سے باقی ہے. اس لیے مدرسے کی بڑی اہمیت ہے. میں جگر چھیل کے میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں کی حفاظت کریں. اور جو بچے یہاں آپ نے دیکھا ان کو پروگرام پیش کرتے ہوئے آپ کو لگا ہوگا کہ الحمدللہ بڑا اچھا رزلٹ جو ہے آ رہا ہے. اور قاری سعادت صاحب اور ان کے ساتھی جو بھی پڑھانے والے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہاں پر بغل میں بھی ایک مدرسہ چل رہا ہے. ہم کو ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں جتنے مدرسے ہیں وہ سارے مدرسے ہمارے مدرسے ہیں. مولانا جمال عبد الناصر صاحب، ہم لوگوں کے مشترکہ بزرگ حاجی نور الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ واسعۃً، وہ تو کہیں بھی پہنچ جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی بریلی نہیں ہے، کوئی اہل حدیث نہیں ہے، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی جماعت اسلامی، ہمارے یہاں تو سب مسلمان ہیں، سارا مدرسہ ہمارا ہے سارا. اور کہتے تھے واقعی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں، سب لوگ ایک مرتبہ کہیں کہ سارے مدرسے ہمارے ہیں، سارے مدرسے ہمارے ہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں ہمارا، سارے مدرسے ہمارے ہیں اور سارے مدرسے کی ہم کو فکر کرنی انشاءاللہ. یہ بڑی جو ہے ہماری صفوں کے اندر ناچاقی آ گئی ہے. اللہ کو ہم بھول بیٹھے، بڑے بڑی پگڑیاں لے کر کے، بڑے بڑے القاب لے کر کے، علماء اور بڑے بڑے مفتیان کرام وہ اس بات کو بھول بیٹھے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں کہ مدرسہ ہم نے بنایا. ارے تم کو کس نے بنایا ہے؟ تم کو جس رب نے بنایا ہے، جس میں ہمارا ایمان ہے کہ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے، تو اللہ کی طرف سے کرنی سے ہوا ہے. تو یہ مدرسہ سارا ہمارا ہے، سب کو ہم نے بنایا اور سب میں ہم شامل ہوئے. جی سارے مدرسے ہمارے ہیں انشاءاللہ. جی اپنے گلے شکووں کو دور کیجئے اور مدرسے کا ہاتھ بٹائیے، مدرسے کو آگے بڑھائیے. کہیں بھی اگر کھل رہا ہے کھلنے دیجئے، کھولنے میں اس کا تعاون کیجئے. جو چل رہا ہے اس کی رفتار بڑھانے میں اس کی مدد کیجئے اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بہترین اجر کی امید رکھیے. جہاں عزم و جملہ جہاں امین بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.